کہیں ڈور ٹو ڈور کیمپینز ہوں گی, کہیں ممبرشپ ڈرائیو ہوگی. یعنی اب آپ کو پنجاب میں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی نظر آئے گی جہاں پر جس پارٹی کا جھنڈا اٹھانا منع تھا, جدھر خان صاحب کا نام لینا, ان کی تصویر اٹھانا منع تھا, ہم دوبارہ سے ایٹ لیسٹ پنجاب کے اندر اس سلسلے کو جوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو لوگ جنہوں نے مارے کھائے ہیں انہیں ہم اوپر لے کر, ہم میں سے کون, ہم تو کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے, تو ہم نے کون سا وہ کرنا ہے. کوئی سائیکل والا, کوئی ریڑھی والا, کوئی چھابڑی والا, کوئی اپنے دکاندار بھاگ کے آگے مکان میں پوچھ رہا ہے وہ خان کب رہا ہو رہا ہے. ایسے ہی یعنی ایک ہی سوال ہے, کوئی دوسرا سوال نہیں. ایک ہی سوال, کب تک آ جائیں گے وہ. عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالف ہے وہ انہوں نے ایک یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ ہی نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر رہیں جیل سے. جب کوئی وزیر اعظم اترتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے ہٹایا, لوگ خود سے نکلے. ہم تو انشاءاللہ تعالی, میں نے جو پنجاب میں ساری ورکنگ کر کے دیکھی ہے, کارکن آپ کا تیار بیٹھا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین. جی ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی ہیں پاکستان کی بہادر بیٹی, سابقہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور اس ٹائم پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں. جی میں بات کر رہا ہوں عالیہ حمزہ کی, جنہوں نے 15 ماہ 4 دن جیل کاٹی ہے اور بہت ساری ان پر مشکلات بھی آئی ہیں, لیکن وہ آج بھی ڈٹ کر خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری غلام حسین صاحب, جو ایئر وائی نیوز کے سینئر اینکر پرسن ہیں. چودھری صاحب, سوالات کا سلسلہ آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی سر. نہیں, اس میں عالیہ حمزہ جو ہے نا, بڑا دلیری سے, بڑی جرأت سے, بہادری سے اور قربانیاں دے کے اپنی محنت سے انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے سیاست میں, اور خان کا جو ساتھ دے رہے ہیں, عمران خان کی پارٹی کا اور عمران خان کی قیادت میں جتنی بھی انہوں نے جدوجہد کی ہے, کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. ہیٹس آف ٹو ہر, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے اور برکت ان کے کام میں ڈالے, اور شر پسندوں سے اور ملک دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھے. اور عمران خان اپنے اس بڑی مشکلات والی مرحلے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے باہر آئیں اور پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بحال ہو, اور پاکستان کی قوم بھی دنیا میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو نام ہے اس کے مطابق زندگی شروع ہو. اب یہ بتائیں عالیہ حمزہ صاحبہ کہ پی ٹی آئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی مؤثر اسٹریٹجی بنانے میں ابھی تک کیوں ناکام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ کے اس پروگرام میں آنا میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے, کیونکہ جس طرح کا ساتھ اس فسطائیت کے دور میں آپ نے حق سچ کا جو علم بلند کیا ہے نا, وہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے. اور جب تاریخ میں نام لکھا جائے گا, اللہ توفیق دیتا نا, الحمدللہ الحمدللہ, لیکن جب بھی حق سچ کا نام لکھا جائے گا تو آپ کا نام ان میں سر فہرست لکھا جائے گا کہ آپ نے اتنی فسطائیت کے دور میں بھی حق کا ساتھ دیا اور نہ ڈرے, نہ کسی قسم کا کھل کر بات کی آپ نے. تو ہم سب سے پہلے تو ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور میں تو آپ جیسے لوگوں سے سیکھتی ہوں, آپ استاد ہیں ہمارے لیے, اور میرے لیے یہ بہت بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ. وی آر پراؤڈ آف یو. بہت شکریہ. اور آپ نے ہر دفعہ ہمارا اور نام, آپ کی فیملی نے, بچوں نے بھی, ہر ایک نے جو سفر کیا ہے, it's really an honor for me. اور باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے پی ٹی آئی کی, میں ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کی سیاست کو کون جانتا ہے. تحریک انصاف کے اوپر جس طرح کی فسطائیت ہوئی ہے, وہ کون کس سے ڈھک کے چھپی ہے. شاید ہی لاہور کا کوئی پی ٹی آئی کا گھر ہے, چاہے وہ یونین کونسل کا ایک کارکن ہی کوئی نہیں تھا, اس کا گھر بھی ٹوٹا ہے. ہماری اب اس وقت یہ ہے کہ جو خوف کا ایک بت ہے نا پنجاب میں, ہم نے بیسیکلی اس کو توڑنا ہے. 8 فیبری کا جو پروٹیسٹ تھا وہ پہلے اس لیے پروٹیسٹ تھا کہ کم سے کم ہم اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو نکالیں. تو جو انیشیل رپورٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں کہ more than 70% ہمارے جو
टिकट होल्डर है वो माशाल्लाह एटलीस्ट, चाहे उन्होंने बड़ी रैली निकाली है छोटी रैली निकाली है, वो कारकुनों के साथ खड़े हुए हैं। बड़ी जो सबसे बड़ी कहाँ हुई? देखें साउथ पंजाब ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। सेंट्रल पंजाब ने बड़ी मेहनत की है, उसके अलावा भी बाकी रीजन्स भी, नॉर्थ तो ज़ाहिर है सवाबी गया था, वेस्ट भी अपनी पूरी कोशिश करे। जो अगला लाया अमल है वो यही है कि हम ज़िलाई ऑफिस खोलने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सारे ऑफिस हमारे बंद किए थे। फिर हम कन्वेंशंस करने लगे, वर्कर्स कन्वेंशन करने लगे, वर्कर्स को ये हौसला देने लगे कि पार्टी आपके साथ खड़ी है। और इसके अलावा कहीं डोर टू डोर कैंपेन्स होंगी, कहीं मेंबरशिप ड्राइव होगी, यानी अब आपको पंजाब में एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आएगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक जहाँ पर जिस पार्टी का झंडा उठाना मना था, जिधर खान साहब का नाम लेना, उनकी तस्वीर उठाना मना था, हम दोबारा से एटलीस्ट पंजाब के अंदर उस सिलसिले को जोड़ दें। और दूसरी बात यह कि हमारे जो लोग जिन्होंने मारे खाए हैं उन्हें हम ऊपर लेकर आए। इस वक्त हमारा पंजाब से कितने लोग शहीद हुए हैं आपके? देखिए पंजाब से भी हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जो डिटेल्स आपको भी पता है कि 26 नवंबर के बाद जिस तरह की फस्तायत रही है, ना कोई एग्जैक्ट किसी चीज़ के फिगर्स दिए जा सकते हैं। जो लोग थे, जो लोग जिनको गोलियां भी लगी हैं, उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह हरास किया गया है, मैंने तो वो सारी चीज़ें देखी हैं, मैंने उन फैमिलीज़ को भी विजिट किया है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊं कि उन फैमिलीज़ के हौसले, आपको तो देख के नहीं लगता कि कोई यहाँ पर दहशत ज़दा नहीं है आप? मतलब है कि इनकी जितने भी इनकी कार्रवाई है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने पंजाब में पूरी बुरी तरह कुचल दिया पीटीआई को और ये नहीं उठ सकती, और किसी भी एहतजाज में पीटीआई की बहुत कम शमूलियत है इस वक्त पंजाब में। दिस इज दी जनरल इम्प्रेशन क्रिएटेड बाई रूलर्स। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, तो मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरी मुस्कुराहट से तो जब हम जेल में थे तब भी वो खार खाते थे। बड़े मज़े का एक वाक़या है, रात को 11 बजे हमें निकाला गया। इन्होंने रात को छुट्टी वाले दिन, मैं डेट बता देती हूँ, 28 मई को छुट्टी इन्होंने डिक्लेयर की थी। छुट्टी वाले दिन रात 11 बजे हमें कोट लखपत जेल से किसी और जेल मुंतकिल किया जा रहा था, और हमें पता भी नहीं था कि वो जेल कौन सी है। और इन्होंने हमें 5 मिनट दिए कि आप जेल खाली कर दें, आपके पास 5 मिनट हैं, जो सामान आप उठा सकते हैं अपना आप उठा लें, नहीं उठा सकते तो ना उठा लें, सोते में आप किसी को उठा और के आपने अगली जेल जाना है। तो जेल से निकलते हुए इन्होंने एक तस्वीर खींची हमारी, और उस तस्वीर में मैं पूरी तरह मुस्कुरा रही थी और सनम मेरे साथ थी। तो वो बड़ी जगहों पर गई, और मुझे ये पता है कि उस रात कोई सोया नहीं, मतलब हम तो जागे ही थे ना तो इसलिए छोड़ दें कि ये किस किस्म के लोग हैं कि इस वक्त इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें हम आगे कहाँ लेकर जा रहे हैं, इनके साथ क्या होने वाला है, और इसके रात के इस पहर भी ये मुस्कुरा रहे। तो इसलिए देखें, डर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और वही अब ये कल जो सियालकोट से खातून बच्ची को उठाया, क्या बनाया उसको? देखें उसके पीछे हमारी पूरी टीम गई हुई है। मुझे जो उसकी आखिरी पता ये चला था कि काना थाने के अंदर है, हमारे ज़मीर साहब हैं वहाँ के टिकट होल्डर, उनको प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर दिया गया था। सियालकोट से उनके फादर और लॉयर्स आए हुए थे, लाहौर के लॉयर्स को हमने प्रॉपर्ली एक्टिवेट किया। लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है, नहीं वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करें, हमें ये है कि थाने के अंदर है बट एक्सेस नहीं दिया जा रहा। ये यही तो मैं एक ट्वीट तो उसके बावजूद भी हमें ख़वातीन की तकरीम का सबक पढ़ाया जाता है। मैडम 9 मई से अगर बात करें कि कहा ये जा रहा है आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 9 मई की जो हुआ है उसका प्लान आप लोगों ने 8, 7, 6 मई को पहले ही प्लान कर चुके थे, तो इस दिन हमने कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस को हमला करना है। तो क्या ये वाकई सच है कि वैसे ही अफवाह फैलाई? और आपने जिस तरह से सनम जावेद, आलिया हमजा जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद इस टाइम जेल में है, कैंसर की वो मरीज हैं, तो मैडम ये हो क्या रहा है आप लोगों के साथ ही क्यों? अच्छा, 9 मई का केस ना उसी दिन दफन हो गया था जब आप 7 शहरों में उसका मुकदमा एक शख्स के ऊपर बना देते हैं। लेकिन एक आपकी वीडियो भी वायरल है ना कोर कमांडर हाउस में। मैं एग्जैक्टली मैं वही बताने लगी हूँ ना। आप मुझे ये बात बता दें, 9 मई का मुकदमा जब आपने गुजरावाला में भी कर दिया, मियांवाली में भी कर दिया, सरगोदा में भी कर दिया, पिंडी में भी कर दिया, फैसलाबाद में भी कर दिया, और अभी जिस दिन मैंने प्रोटेस्ट की कॉल दिया 8 फरवरी 2025 के प्रोटेस्ट की, तो 7 FIRs मेरे पर 9 मई की होगी कसूर की।
2 سال کے بعد ایگزیکٹلی آفٹر 2 years. تو آپ نے موکری آف جسٹس تو خود ہی بنا دیا اس بات کو. پھر ہوتا کیا ہے, جس دن ضمانت ہوتی ہے سرگودا سے, اس دن آپ کو یاد آتا ہے کہ گجرانوالہ میں کسی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ میرے کہنے کے اوپر یا کسی اور کے کہنے کے اوپر اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, اور وہ آپ کا وعدہ معاف گواہ ہے. وعدہ معاف گواہ کی گواہی کسی جگہ مانی نہیں جاتی. اچھا, یہاں جتنے کیسز میں یہ گواہ پیش کرتے ہیں وہ پولیس والے ہیں کہ پولیس والوں نے یہ سنا تھا, پولیس والوں نے یہ کیا تھا. وہ جی وہ زمان پاک میں اندر گھسے ہوئے تھے. تو وہ کہاں پر تھے؟ اگر یہ ادھر ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں نا. آپ مجھے یہ بتا دیں, کوئی اس میز کے نیچے گھسا ہے, کوئی ادھر گھسا ہے, عجیب. اس کا قصور میں آگ لگا دی ہے ریکارڈ کو. جی, قصور میں سارے ریکارڈ کو آگ لگا دی ہے. اچھا, اور یہ لاہور میں کیا ہوا ہے, ری فریمنگ آف چارجز ہو رہا ہے. اٹس فار دا 4th ٹائم. پہلے بھی چارج فریم ہوتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ نہیں, اس میں یہ فلفل نہیں ہوا, ہمارے لائرز بتاتے ہیں. پھر یہ میں اگین یہ کہتی ہوں, جب خان صاحب نے کہا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جب خان صاحب نے کہا آپ CCTV فوٹیجز لے آئیں, آپ لے آئیں. ہم نے کب کہا ہے, اور ہم جیسے لوگوں نے کب ایسا کچھ کہا کہ ہم میں سے کون, ہم تو کسی کو تھپڑ نہیں مار سکتے, تو ہم نے کون سا وہ کرنا ہے. ابھی یہ فسطائیت تو رک نہیں دے. لگتا تو یہی ہے. یہ جو واقعہ آج والا واقعہ 18 سالہ بچی, یعنی بچے اس کی ماں اور مردانہ پولیس جو ہے وہ اس کو لے کے گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے یہ نیگیٹو میسج جو دینا چاہتے تھے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ختم کر دیا ظلم بربریت. وہ مریم کے بارے میں ٹویٹ کی ہے, اور ٹویٹ میں بھی کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے کہ جو, لیکن حد ہے. تو یہی تو ایک چیز ہے جس اب پنجاب میں کتنے مقدمے ہیں؟ پنجاب میں میرے پاس تقریباً ہر شہر کا مقدمہ ہے. آپ کی تو بات ہو رہی ہے نا, کتنے ہزار مقدمے ہوئے, کتنے لوگ جیلوں میں ہیں, اور کتنے, یعنی کس فگر کوئی ہے سارے کے نہیں. دیکھیں ملٹیپل شہروں میں انہوں نے کیسز کیے ہیں, جیسے قصور میں 7 کیسز کیے ہیں, 11 کیسز انہوں نے فیصلہ آباد میں کیے ہیں, پنڈی میں اب GHQ سمیت 13-14 کیسز ہیں, میاں والی کے, لاہور کے تو 15-16 کیسز ہیں نا, اور اسی طرح پنڈی کا ہے, GHQ کے کیسز ہیں جو اب خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں. مجھے اگین ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس ملک میں کیا آپ کے 25 کروڑ عوام دہشت گرد ہیں. 780A 27 دفعات, مطلب قتل کا مقدمہ, ڈکیتی کا مقدمہ, ہر Now we want the number of people so far arrested in last 3-4 years. یہ مجھے کسی وقت بالکل میں آپ کو بھیجوں گی. اور کتنے مقدمے ہیں, 200-300 تو خان صاحب پر ہوئے ہیں, اور باقیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. نہیں, کسی کو PTI, صرف نام PTI کا ہونا چاہیے, اس بندے کی ایسوسیشن PTI کے ساتھ ہونی چاہیے. والے ہیں نا, یہ گاؤں کی سطح پر لسٹیں بنا کے پولیس اور ریاستی اداروں کو دیتے ہیں کہ یہ یہاں PTI کے لوگ ہیں, ان کو پکڑو. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کیونکہ جب کوئی پروٹیسٹ کال آتا ہے وہی لسٹیں ہوتی ہیں, انہی لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, انہی کارکنوں کو ہراساں کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس دفعہ انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی کی ہے. 8 فروری کے اگلے دن جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے گھروں سے بچے اٹھا کر لے گئے. بچوں کو, یہ فاروق مود صاحب ہمارے MP ہیں, ان کے 13 سالہ بچے کو اٹھا لیا. ندیم بارہ صاحب ہیں, ان کے بیٹے کو لے گئے. چودھری اصغر صاحب ہیں, ان کے بیٹے کو لے گئے. یہ سارے لاہور کے کہ جی آپ نے ریلی کیوں نکالی ہے. تو میڈم یہ ہو کیا رہا ہے, غلطی آپ کر رہے ہیں, بھگتے ہیں آپ کے بچے, یہ کیوں اس طرح کا آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا میرا سوال ہے کہ خان صاحب سے آپ کی لاسٹ ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری جی لاسٹ ملاقات ان سے تقریباً کوئی 3 ہفتے ہو گئے ہیں جب ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, بلاول حسین, ہاں جی بلاول, مجھے بالکل میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں نا, یہ ہسٹری ان میکنگ ہے. جو اس ملک پہ گزر گئی ہے نا, جو اس ملک کی عوام نے سہ لی ہے نا, میرے خیال میں اٹس انپریسیڈنٹڈ. 9 اپریل ہم دیکھتے تھے, مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں, چودھری صاحب تو ماشاءاللہ تاریخ کے گواہ بھی ہیں ساری چیزوں کے, کہ جب کوئی وزیر اعظم اترتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو آپ نے ہٹایا, لوگ خود سے نکلے. 8 فروری کو لوگوں نے ڈھونڈ کر
عمران خان صاحب کو ووٹ کر کے الیکٹ کرایا، ایک ہی ضد تھی کہ خان کو رہا کرنے. بیگم صاحبہ عالیہ، یہ میں سیر کرتا ہوں نا سڑک پر یا لیبرٹی مارکیٹ یا کہیں بھی، کوئی سائیکل والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی اپنے دکاندار باغ کے آگے مکان میں پوچھ رہا ہے وہ خان کب رہا ہو رہا ہے. ایسے ہی یعنی ایک ہی سوال ہے، کوئی دوسرا سوال نہیں. کب تک آ جائیں گے وہ؟ میں نے کہا میری واک ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہم پوری قوم کی خواہش ہے. تو انٹرنیشنلی بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن آیا پنجاب کب تک دوبارہ لاکھوں کی تعداد میں متحرک ہو سکے گا؟ یہ اب میں آپ کو سمپل ایک تو جو آپ والی بات ہے، میں بلاول کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ بالکل چوہدری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے یہ سوال نہیں کرتے، لوگ ایک سوال کرتے ہیں خان کب باہر آئے گا اور آپ خان کے لیے کیا کریں گے. وہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کو ووٹ خان کو رہا کرانے کے لیے دیا تھا. اچھا اب جو آپ کی بات ہے، دیکھیں ہم تو انشاءاللہ تعالی، میں نے جو پنجاب میں ساری ورکنگ کر کے دیکھی ہے، کارکن آپ کا تیار بیٹھا ہے. جو ان کو لگتا تھا کہ 26 نومبر کی جو فسطائیت ہم نے کی ہے اس کے بعد کارکن نہیں نکلے گا، لیکن کارکن اگین 8 فروری کو نکلا، کارکن دوبارہ بھی نکلے گا. اب ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے اپنے لیڈران کو، جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جو ان کو ہم نے یہ کہنا ہے کہ لیڈ آپ کریں گے. گولیاں کارکن نہیں کھائے گا، گولیاں بھی اگر لگیں گی تو لیڈران کو لگیں گی. یہی بڑا میسج دیا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں. تو چوہدری صاحب ہمیں ایز اے لیڈر اگر ہم سارا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں آگے بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا. تو یہ پارٹی کے اندر جو ہے یعنی لڑائیاں جو شروع ہے ایک دوسرے کے خلاف، اس کو کوئی ڈسپلن آپ کرنے والے نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں، سب کچھ چوہدری صاحب آپ کو پتہ ہے ارریلیونٹ ہے. کارکنوں کے لیے ایک ہی میٹر کرتا ہے بندہ، عمران خان ایک لیڈر ہے، پوری قوم اس کے ساتھ. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مرضی لڑائیاں لڑ لینا نہیں، ورکرز اور عہدیداروں کا بھی کوئی کام ہے نا. مثلا یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ خان خط لکھے ہیں انہوں نے، بہت اہم پارٹی نے ابھی تک انڈورس نہیں کیے. یہ بات بھی ہو رہی ہے، آپ کو اس کو توجہ دینی چاہیے. آپ کل کب میٹنگ کر کے تو اس کو کریں. دیکھیں جی، ہم تو اپنی میٹنگ کے اندر بالکل اس چیز کو کرتے ہیں کہ جو خان کے نظریے کا، خان کی ٹویٹ کا، خان کی جدوجہد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، انہیں کارکنوں کو موقع دینا چاہیے. پی ٹی آئی میں بڑی لیڈرشپ موجود ہے، بڑی دنیا نے 9 مئی کے بعد قربانی دی ہے، ان کو اوپر آنا چاہیے. ہم تو بالکل اس کے ساتھ ہیں. میڈم، عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالف ہے وہ انہوں نے ایک یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ہی نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر رہیں جیل سے. دیکھیں یہ تو ویسے معاف کرنا لازمی ہے، لیکن پروپیگنڈا باتوں کرنے میں کیا رہ جائے. دیکھیں میں اس میں آخر میں آپ بتائیں قوم کو کہ عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں اور کب مینار پاکستان پر قوم سے خطاب کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم نے تو مینار پاکستان کے لیے اپلیکیشن دوبارہ دے دی ہے. پر لمبا وقفہ کیوں پایا؟ لمبا وقفہ نہیں، وہ تو انہوں نے باری صاحب نے دی ہے. میں تو اگین جلدی کی بھی اپلیکیشن دوں گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایٹ لیسٹ پارٹی میں کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے. ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے، ہر کسی کو اپنے اس میں کرنا چاہیے. مقصد دیکھیں میرا تو ایک ہی ہے، خان صاحب ریلیز ہو اور اس کے لیے ان کو دوبارہ بلاؤ. نہیں، آپ جب حکم کریں گے میں حاضر بھی ہوں گی. اور انشاءاللہ مقصد میرا ایک ہی ہے. میں تو کہتی ہوں خان صاحب جس دن آئیں گے میں تو خان صاحب سے کہوں گی یہ آپ کی امانت ہے، اپنی امانت سنبھالیں. دوسری جو آپ کی خواتین ہیں نا جنہوں نے سفر کیا ہے اور کر رہی ہیں اور لمبے چوڑے، بالکل ان کو کسی دن گھر میں بلائیں 10-20 جی بالکل بالکل. ہم پھر وہاں کیمرہ بھی لے کے آئیں گے، کیمرے 2-3 لے کے ڈن ہو گیا اور سارا، تاکہ پھر یہ پورا ڈاکومنٹ بھی ہو جائے اور سب کا جو خدمات ہیں اور جو قربانیاں وہ بھی ریکارڈ پر آ جائے. چوہدری صاحب یہ تو میں ساری خواتین کو بلا لوں گی اور یہ بڑا زبردست آپ نے آئیڈیا دیا ہے اور وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی. اور میں آپ کو بتا دوں میرے گھر نہیں، میں اپنے گھر بلاؤں گی آپ کو، اور انشاءاللہ یہ اگلے ہی ہفتے میں یہ بڑا نہیں میرے اپنے گھر پہ بڑا زبردست ہے، یہ بڑا ہو جائے گا. بہت شکریہ عالیہ حمزہ میڈم، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے. چودھری غلام حسین صاحب آپ کے بھی ٹائم کا بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.